آدمی کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے کہ جس آدمی کے متعلق یہ معلوم ہو کہ وہ آپ کا برا چاہتا ہے. یعنی حسد کرنے والا اور برا چاہنے والے کے سامنے خواب کو بیان نہیں کرنا چاہیے. خواب کو ہمیشہ ایسے شخص کے سامنے بیان کرنا چاہیے جو ہمدرد ہو، غم خوار ہو اور صحیح تعبیر دے سکے، یعنی تعبیر اس کی صحیح دے سکے. دوسری بات یہ ہے کہ خواب جو ہے، رات کو جو خواب دیکھیں تو دن میں بیان کر دینا چاہیے. رات کو خواب دیکھا تو رات کو بیان نہیں کرنا چاہیے. پہلی مرتبہ دن میں بیان کر دیں، پھر چاہے رات کو بیان کرتے رہیں. لیکن خواب کسی ایسے شخص سے نہ بیان کریں جو تعبیر نہ دے سکتا ہو، اور ایسے شخص سے بھی بیان نہ کریں جو حسد رکھتا ہو، اور ایسے وقت میں بیان کریں کہ جو دن کا وقت ہو، رات کا وقت نہ ہو. پہلے جب خواب بیان کریں تو دن میں بیان کر دیں، پھر اس کے بعد رات کو ذکر کرتے رہیں. آپ نے ارشاد فرمایا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. شیطان انسان کا بڑا دشمن ہے، بھائیوں کو اگر بتا دو گے تو دیکھ لیں گے. بات اصل میں یہ ہے کہ بیٹے اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو عزت عطا فرمائے گا. حضرت یوسف علیہ السلام 12-13 سال کی عمر تھی، تو شمس اور قمر، چاند اور ستارے اور سورج سجدہ کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو عزت، سرفرازی اور سربلندی عطا فرمائے گا. تو خواب کی تعبیر دی آپ نے. اس کا مطلب یہ کہ خواب اگر کوئی آدمی دیکھتا ہے تو خواب سچے ہوتے ہیں بعض، اور ان کی تعبیر لینی چاہیے اور تعبیر دینے والے سے لینی چاہیے. تو ایک دن بھائی آئے اور بھائیوں نے آ کے کہا کہ ابا ہم لوگ جنگل میں جا رہے ہیں پکنک کرنے کے لیے، ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا لہ لحافظون. ابا یوسف کو آپ ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، یہ ہمارے ساتھ جنگل میں جائیں گے، ذرا تفریح کریں گے، ذرا پکنک کریں گے، یہ خوش ہو جائیں گے، ہم ان کو لے جائیں گے جنگل میں. وإنا لہ لحافظون، اور ہم ان کی حفاظت کریں. تو آپ نے ارشاد فرمایا انی لیحزننی ان تذهبوا به، مجھے رنج ہوگا اگر یہ چلا جائے گا، اور مجھے ڈر ہے وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو بھیڑیا کھا لے. وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم اس سے غافل ہو. تم اپنی پکنک میں منانے میں لگے رہو، اور بھیڑیا آ کے اگر اس کو کھا گیا پھر کیا ہوگا؟ نہیں ابا ایسا نہیں ہوگا. اچھا بھائی جب تم اصرار کر رہے ہو تو لے جاؤ. اب حضرت یعقوب پیغمبر بزرگ تھے، پیغمبر کو معلوم ہوتا ہے، لیکن حکم الہی تھا یہ بھی. آپ نے کہا اچھا بھی لے جاؤ، لیکن آپ نے غور فرمایا کہ پہلے سے آپ نے کہہ دیا انی اخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون، کہ تم غفلت کر جاؤ گے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ بھیڑیا کھا جائے. یہ تو اصل میں انہوں نے ایک پروگرام بنا لیا تھا، اسکیم بنا لی تھی، بھائیوں نے مل کر سازش کر لی تھی، کانسپریسی ہو چکی تھی. بس انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لیا اور لے کر چلے گئے پکنک منانے کے لیے. وہاں لے کر گئے اور لے جانے کے بعد ادھر ادھر بیٹھے رہے تھوڑی دیر جنگل میں. جنگل بالکل بے آب و گیا، آدمیوں کی گزر نہیں یہاں سے. وہاں لے کر گئے، بیٹھے رہے، باتیں کرتے رہے، اور اس کے بعد پکڑ کے تلاش کیا اور ایک کنواں، ویران کنواں تھا، یوسف کو پکڑ لیا اور رسی سے باندھ دیا. اب حضرت یوسف رونے لگے، بھائی یہ کیا کر رہے؟ کہا نہیں تم کو ختم کرنا ہے، اس کنویں میں تم کو ڈال دیں، ختم ہو جاؤ گے، مر جاؤ. یہ تو سارا دن ابا سے لگے رہتے ہو، سارا دن ابا سے چمٹے رہتے ہو، اور ابا بھی تم کو گلے لگائے رہتے ہیں. ظاہر ہے وہ فطری چیز تھی، لیکن بھائیوں کو حسد ہوا. اللہ اللہ، اور بڑی بے رحمی سے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو رسی سے، دونوں ہاتھ رسی سے باندھ دیے اور پیر کی طرف سے کنویں میں لٹکایا. اب کنواں ویران تھا بالکل، نہ کوئی آدمی نہ آدمزاد کوئی نہیں تھا، بیابان تھا، صحرا تھا.
کنعان یہ فلسطین کا علاقہ ہے، جس کو آج یہ آپ سنتے ہیں غزہ کی پٹی، ماؤنٹ سینائی، یہ سارے کے سارے کوہ سینا وغیرہ، یہ فلسطین کا علاقہ ہے، یہ سارے کا سارا وہیں یہ کنعان بھی ہے، وہاں کا یہ قصہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو اس کنویں میں انہوں نے رسی سے باندھ کے اور کنویں میں ڈال دیا، انہوں نے کہا مر جاؤ یہاں تم جا کے، لٹکانا شروع کر دیا۔ اب حضرت یوسف کہہ رہے ہیں بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ اللہ اللہ، جب آپ گرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے، اور سبحان اللہ کنویں میں جب آپ گر رہے تھے تو آپ دیکھ رہے تھے کہ اندھیرا ہے، اب ظاہر ہے برسوں سے کنواں بند پڑا ہے، اندھیرا ہے، تو اس میں جانور، سانپ، بچھو وغیرہ وغیرہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ اب آپ کو خوف محسوس ہوا، اور وہی کنویں میں آپ نے فریاد کی، اے اللہ میرے رب اللہ۔ آواز عرش الہی تک پہنچی، سبحان اللہ۔ یعنی آدمی دل سے قلب کو متوجہ اگر اللہ کی طرف کر کے دعا مانگتا ہے تو سبحان اللہ فریاد کو پہنچتا ہے۔ علماء اور مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام کے گلے میں تعویذ پڑا ہوا تھا۔ یہ تعویذ وہ تھا جو ابراہیم خلیل اللہ آپ کے دادا جان کی قمیص کا ٹکڑا تھا، تبرک، وہ حضرت یعقوب نے ہمیشہ وہ ڈالے رکھتے تھے کہ نظر بد سے بچانے کے لیے۔ آپ نے وہ تعویذ بھی ہاتھ میں رکھا، وہ تو بزرگوں کا تبرک تھا، اللہ کے برگزیدہ نبی ابراہیم خلیل اللہ کی قمیص کا ٹکڑا اور تبرک، اور دعا مانگی، متوجہ ہوئے۔ تو سدرۃ المنتہا پر جبرائیل کو حکم ہوا نیچے جاؤ، اور زمین اور کنویں کے اندر گرنے سے پہلے یوسف کو اپنے پروں پر اٹھا لو۔ ادھر انہوں نے رسی کاٹی، وہ تو رسی میں باندھ کے ڈالنے تھے نا، اب ان کا ارادہ یہ تھا کہ رسی کاٹے، تو رسی کاٹ دیتے تو تھم سے نیچے گرتے، تو رسی کٹ رہی تھی، رسی کٹی، اب ان کو اطمینان ہو گیا رسی کٹ گئی، اب یوسف گرا، اب مرا۔ ادھر یہ گرے اور جبرائیل سدرۃ المنتہا سے پلک جھپکنے سے پہلے پہنچ گئے، اپنے پروں پر اٹھا لیا اور بڑے آرام سے حضرت یوسف کو کنویں میں بٹھا دیا۔ اب اندھیرا ہے، کوئی جانور آپ کے قریب نہیں آیا، اندھیرا ہے، گھبراہٹ شروع ہوئی۔ آپ ذکر الہی فرماتے رہے، ظاہر ہے نبی کے بیٹے تھے اور ہونے والے نبی تھے، آگے چل کر نبی ہونے تھے، نبوت کا مقام اور منصب ملنے والا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ذکر الہی میں مصروف ہو گئے۔ بھائی جو تھے انہوں نے کنویں میں گرانے کے بعد باہر آئے اور ایک دمبا کاٹا اور حضرت یوسف کی قمیض اتار لی تھی، قمیض اتار کے اس پہ وہ خون وغیرہ ذرا سا لگایا، اور وہ خون وغیرہ کے کپڑے لے کے شام کو ابا کے پاس پہنچ گئے۔ بیٹے کیا ہوا، یوسف کہاں ہے؟ تو انتظار میں تھے۔ کہا ابا وہ تو بھیڑیے نے کھا لیا۔ اچھا حضرت یوسف کو بھیڑیا کھا گیا؟ وہ کہاں بھیڑیے نے کھا گیا۔ اللہ اللہ، آپ نے سنا اور ارشاد فرمایا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ فصبر جمیل، میرے رب کا حکم یہی ہے، میں صبر کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد آپ رونے لگے، اور ظاہر ہے اس بات پر رو رہے تھے کہ بچہ ہے، چھوٹا ہے، یہ چھوڑ کر چلے آئے، اب معلوم نہیں کس حال میں ہوگا، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا۔ فصبر جمیل، میں صبر کرتا ہوں۔ روتے رہے۔ علماء اور مفسرین فرماتے ہیں ابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم،
حضرت یعقوب علیہ السلام روتے رہے، ہر روز روتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی آنکھیں جاتی رہی. وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، آنکھیں جاتی رہی، بینائی جاتی رہی، لیکن ہر وقت آپ یہی فرماتے تھے فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، میں صبر کرتا ہوں. اب یہ رونا فطری چیز ہے، لیکن صبر تھے، شکایت نہیں کر رہے تھے، روتے رہتے تھے، شکایت کسی سے نہیں، بس روتے رہتے تھے. میں صبر کرتا ہوں. حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کنویں میں رہے. بعض مفسرین نے لکھا کہ وہ 3 دن رہے. ایک قافلہ گزرا وہاں سے، تو قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا، تو قافلے والوں نے کہا ارے بھائی وہ کنواں نظر آ رہا ہے. کہنے لگے نہیں، یہ تو ویران ہو چکا کنواں، ہم پہلے بھی یہاں سے گزرے تھے، کچھ نہیں تھا، بیکار ہے، پانی وانی کچھ نہیں ہے اس میں، سوکھ گیا، یہ بہت عرصہ ہو گیا، چلو آگے کوئی دیکھتے ہیں شاید. لیکن ایک آدمی نے اس میں کہا کہ نہیں چلو دیکھ لیتے ہیں. وہ قافلے والے آئے، جھانک کر دیکھا، کہنے کہ پانی کے کچھ آثار بظاہر تو کچھ نظر آتے ہیں، چلو ڈول ڈال کے دیکھتے ہیں. تو اب جو ڈول ڈالا تو نیچے ڈول ڈالا ڈالتے پھر انہوں نے کہا کہ یار یہ معلوم ہوتا ہے ڈول بھاری ہو گیا. ارے بھئی آنا ذرا، یا بشرا، قرآن مجید فرقان حمید، بشارت ہو. کیا ہوا؟ ارے ان کا بشارت ہو، تو پانی ہے. پہلے خیال ہوا کہ پانی ہوگا، جو کھینچنا شروع کیا تو جیسے ہی وہ ڈول کو کھینچ رہے تھے بڑا بھاری، کہنے کہ بھئی بہت بھاری ہے، اتنا پانی تو بھاری نہیں ہوتا، یہ تو کوئی چیز ہے. اب وہ جو کھینچتے گئے تو اب حضرت یوسف علیہ السلام اوپر آنے شروع ہوئے. حضرت یوسف نے پکڑ لیا تھا وہ ڈول، اب یہ کھینچ رہے، تو اس نے کہا بشارت ہو، ھذا غلام، یہ تو لڑکا ہے، تو چاند سا چہرہ نکل رہا ہے، دیکھو بھائی، معلوم مجھ سے کنویں میں سے چاند نکل آیا، کبھی ہمیں غلام مل گیا. یہ لوگ جو تھے یہ کاروباری لوگ تھے، غلاموں کے سوداگر تھے، خریدتے تھے اور بیچتے تھے. ارے انہوں نے کہا کہ یہ تو پلایا غلام مل گیا، یہ تو بڑی اچھی قیمت کا، بڑا خوبصورت ہے، اس کی تو بڑی بولی لگے گی. انہوں نے وہ اوپر آئے، بڑی خاطر مدارات، رکھو بیٹھو اٹھو، اپنے ساتھ انہوں نے لے لیا اور حضرت یوسف کو غلام بنا لیا. مصر کی طرف وہ لوگ جا رہے تھے. فلسطین کے علاقے کو جب پورا پار کر لیں تو اب تو سویز بن گئی ہے، سویز کینال. پہلے سویز کینال نہیں تھی، سویز کینال تو اب بنی تقریباً 300 سال پہلے. یہ فرانسیسیوں نے، جرمن، اٹیلین، انگریز، ان سب نے مل کر سویز کینال کمپنی بنائی اور وہ اس کو کھودا تھا تاکہ یورپ کا رستہ کم ہو. اس سے پہلے راس امید سے، کیپ آف گڈ ہوپ سے افریقہ کے اوپر سے چکر کاٹ کے ہندوستان اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا وغیرہ کی طرف جانا پڑتا تھا، تو اس لیے انہوں نے سویز کینال کھودی تو رستہ شارٹ ہو گیا. یعنی لندن سے چلیں، فرانس سے چلیں تو میڈیٹرینین سی کو کراس کیا، میڈیٹرینین سے نکلتے ہوئے سویز کینال، اور سویز کینال سے ریڈ سی، اور ریڈ سی سے پھر انڈین اوشن، اور انڈین اوشن سے پھر ہندوستان وغیرہ اور انڈونیشیا وغیرہ سب جگہ. تو یہ رستہ شارٹ کٹ کے لیے بنایا ہوا، تو اس وقت نہیں تھا. فلسطین سے مصر بالکل ملتا تھا، خشکی کے رستے ملتا تھا. چنانچہ وہ لوگ اپنے قافلے کو لے کر مصر پہنچ گئے. مصر جب پہنچے تو جو بھی آگے حضرت یوسف کو جیسا دیتے، ارے بھائی آج تک ایسا حسین نہیں دیکھا. تو انہوں نے مصر کے بازار میں کہا بھائی یہ تو پڑا پڑایا اور پلایا اور مفت میں مل گیا کنویں میں سے، اور اس کو بیچو جو بھی بولی لگتی ہے. اب انہوں نے دیکھا کہ لوگ بولیاں لگا رہے ہیں، تو کہتا 100 اشر، کہتا 1000 اشر، کہتا سونا دے دیں، کہتا اینٹ دوں. اتفاق کی بات ہے عزیز مصر کے بادشاہ کو اس زمانے میں عزیز مصر کہتے تھے. عزیز مصر وہاں سے گزر رہے تھے، ان کی بیگم بھی گزر رہی تھی، زلیخا اس کی بیگم تھی. زلیخا بھی کہتے ہیں لیکن اصل ویسے تلفظ جو مفسرین نے لکھا وہ زلیخا ہے. تو زلیخا بھی گزر رہی تھی اور عزیز مصر بادشاہ جو تھا وہ بھی گزر رہا تھا، ان کی سواری گزر رہی تھی. انہوں نے دیکھا
تو زلیخا نے کہا یہ تو بڑا حسین لڑکا ہے، اس کو آپ خرید لیں۔ تو بادشاہ نے پوچھا بھائی کیا بولی ہے اس کی؟ تو صاحب بات اصل میں یہ ہے کہ سونے میں تولنا ہوگا، ان کا چاندی میں تولنا ہوگا، ہیرے اور جواہرات میں تولنا ہوگا۔ 7 قسم کی چیزیں تھیں جس کی فرمائش ہوئی کہ سوداگر پہچان گئے کہ یار آج تک زندگی میں ایسا حسین خوبصورت لڑکا نہیں دیکھا، اب اس کی تو جتنی چاہو بولی مانگ لو، اور بادشاہ خریدار ہے، اس سے بہتر پیسہ دینے والا کون ہے؟ وہ بولی بڑھاتے رہے۔ وہ کہا حضرت بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے تول دو۔ بادشاہ کی بیگم ساتھ میں بیٹھی تھی، اور ظاہر ہے آپ جانتے ہیں بیگمات کا حکم تو بہت زیادہ چلتا ہے، چنانچہ بیگم صاحبہ کا حکم تھا خرید دو، وہ بس ٹھیک ہے۔ چنانچہ وہ بولی بڑھتی رہی، بولی چلتی رہی، ان کا سونے میں تول لی، ان کو تول دو۔ عزیز مصر نے سونے میں تول دیا، کہ لو اس کی قیمت لو، چاندی میں، کہ لو اس کی قیمت چاندی میں لو، ان کا ہیرے جواہرات میں، کہ لو اس کی چاندی میں لو۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو سونے میں، زر و جواہرات میں تول کر بادشاہ عزیز مصر کے حوالے کر دیا گیا۔ اب عزیز مصر کی بیوی زلیخا جو تھی، اس نے وہ دیکھتی رہی مسلسل، وہ بعد میں حضرت یوسف کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ لوگوں نے تانے دینے شروع کیے اس کو کہ بے وقوف عورت ہے، دیکھو یہ شہزادی ہے، مصر کے بادشاہ کی بیگم ہے، خاندانی شہزادی ہے، شاہی بیگم ہے، ملکہ ہے، یہ باپ دادا سے تو شہزادی چلی آ رہی تھی، اب ملکہ ہے، اور یہ ایک غلام کے عشق میں اور محبت میں مبتلا ہے۔ حضرت بی بی زلیخا نے یہ انتظام کیا کہ سب جو بڑے بڑے امیروں کی، رئیسوں کی بیویاں تھیں، ان کی دعوت کا انتظام کر دیا، وہ سب کو بلایا۔ بلانے کے بعد کھانا وانا سب لگ گیا، اور پھل اور فروٹ جو بھی چیزیں تھیں ضروریات کی، وہ سب کھانے پینے کی چیزیں وہ سب لگا دی گئیں دسترخوان پر۔ اللہ رب العالمین قرآن میں ذکر فرماتا ہے کہ کھانا جب لگ گیا تو اس کے بعد نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ پردے کی طرف سے اب آپ آئیے۔ تو پردہ ہٹا اور ان سب عورتوں کے سامنے حضرت یوسف کو سامنے کیا گیا۔ تو عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا پہلی مرتبہ، کیونکہ محل سے باہر کم جاتے تھے، 17-18 برس کی آپ کی عمر، کیونکہ اس درمیان میں 5-6 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، 20 سال کی تقریباً آپ کی عمر تھی۔ انہوں نے دیکھا۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے وہ اپنے کھانے کی تیاریاں کر رہی تھی، چھری رکھی تھی، گوشت کاٹنا تھا، پھل کاٹنے تھے، یہ کاٹنا تھا، چھریاں رکھی ہوئی تھیں سامنے۔ فلما رأینہ، ان عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تو وہ بجائے اس کے کہ وہ گوشت کاٹتی، پھل کاٹتی، حضرت یوسف کے حسن میں ایسی محو ہو گئی۔ فلما رأینہ اکبرنہ قطعن ایدیہن، قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت یوسف کو دیکھ کر انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، قطعن ایدیہن وقلن حاشا للہ، خدا کی پناہ، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے، کیا نور ہے، کیا روشنی ہے، کیا حسن ہے۔ وہ عورتیں کہنے لگی ہم نے ایسا نہیں دیکھا۔ تو وہ جو زلیخا کو طعنے دیتی تھی کہ یہ اس کی غلام کی محبت میں گرفتار ہو گئی، کیونکہ غلام کا لفظ تو آ گیا نا ساتھ میں، حضرت یوسف کو خریدا گیا تھا، غلام کا تو لگ گیا تھا ٹائٹل سلیب۔ یہ زلیخا کیسی ہے کہ سلیب غلام ہے، اور غلام کے عشق میں کاٹ لیا۔ تب حضرت بی بی زلیخا نے کہا کہ تم مجھ کو طعنے دیتی تھیں، یہ تمہارا کیا حال ہے، تم نے تو انگلیاں کاٹ لیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی اس موقع پر وجد میں آ گئے، محبت میں۔ ترجمہ آپ نے کیا ہے اس کا، اعلیٰ حضرت کا امام اہل سنت نور اللہ مرقدہ کا ترجمہ، وہ بڑا محبت بھرا ترجمہ ہے، اس میں ادب ہے اور عشق ہے اور محبت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دیکھیے حسن یوسف جو تھا اس پہ مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی، تو بڑے حسین تھے، بات بالکل صحیح ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ حسین تھے۔ اب مصر کی عورتوں نے، جیسے کہ قرآن میں ہے،
فلما رأینہ اکبرنہ قطعن ایدیہن، جب ان کو دیکھا تو مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کی حسن کی محویت میں، جمال حسن میں، جمال یوسفی میں ایسی محویت ہوئی کہ وہ پھل کاٹنا یا چیز کاٹنا بھول گئیں، اپنی انگلی کاٹ گئیں اور ان کو خبر بھی نہیں، اور خون بہ رہا، انگلی کٹ گئی۔ محویت یہ صحیح ہے، لیکن حسن یوسف میں جہاں مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹیں، رسول اللہ حضور پر نور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت میں صحابہ نے اپنی گردنیں کٹوا لی، حسن یوسف پہ کٹی۔ ہمارا حضرت نے فرمایا حسن یوسف پہ کٹی انگشت زنا، عورتوں کی انگلیاں کٹی۔ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، عرب کے مرد جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایسے دیوانہ وار میدان جنگ میں اترتے تھے اور لڑتے تھے کہ اپنی گردنوں کو کٹواتے تھے اور پرواہ بھی نہیں ہوتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال زلیخا جو تھی وہ بہت پریشان رہنے لگی کہ یہ میں کیا کروں، حضرت یوسف پہ ڈورے ڈالنا چاہتی تھی۔ اس نے یہ کیا کہ مکان ایک نیا بنوایا، محل، اس میں مختصر سا، اس میں کچھ کمرے بنوائے، کمروں میں ہر کمرے میں قفل لگوائے، اور قفل لگوانے کے بعد ایک بڑا کمرہ تھا جس میں بڑا یعنی بیڈ روم، سونے کا کمرہ، اس کو خوب سجایا گیا۔ حضرت یوسف سے کہا کہ میں نے دیکھیے ایک نیا مکان بنایا ہے، نیا محل بنایا ہے، آپ کو دکھانا چاہتی ہوں، آپ دیکھیں چلیں۔ یوسف چلے گئے، تشریف لے گئے۔ تقریباً 20-22 سال کی عمر تھی آپ کی، جیسے کہ میں نے عرض کیا، لے گئی اندر۔ جب آپ اندر ایک کمرے سے گزرتے تالا لگ جاتا، دوسرے کمرے میں گئے تالا لگا دیا گیا۔ جب بیڈ روم تک پہنچ گئے تو پیچھے جتنے بھی کمرے تھے ان سب میں تالے لگ گئے، جانے کا راستہ ختم ہو گیا۔ وہاں زلیخا نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب بیڈ روم میں پہنچے تو زلیخا نے ہاتھ پکڑ لیا۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین جل جلالہ عما والہ قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ زلیخا نے ہاتھ ڈال دیا، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی طرف کھینچنا شروع کیا۔ حضرت یوسف نے منع کیا، بھاگنے کا ارادہ کیا تو اس نے پیچھے سے آپ کی قمیض مبارک جو تھی پکڑ لی، پکڑ کے کھینچ لی، پھر کھینچا۔ اسی درمیان میں حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے دیکھا کہ آپ کے والد سامنے کھڑے ہوئے، سامنے کھڑے ہوئے، اور انگلی سے اشارہ فرمانے، نہیں، یہ زنا کی طرف تم کو دعوت دے رہی ہے، خبردار۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام ہونے والے نبی تھے، نبی سے زنا سرزد نہیں ہو سکتا، زنا ویسے بھی حرام ہے، زنا حرام ہے۔ نکاح سے حلال ہوتی ہے عورت، زنا سے حرام، نکاح سے حلال ہوتی ہے۔ حضرت یوسف کو گناہ کی دعوت دے رہی تھی زلیخا، آپ نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ نے ارادہ کر لیا کہ زنا نہیں کرنا ہے، یعنی قوت ارادی نہیں کرنا۔ اور باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کہاں تھے؟ وہ تو اپنے گھر پر تھے، لیکن یہ تصرف تھا۔ معلوم ہوا کہ حضرت یعقوب کو خبر تھی کہ کہاں ہیں اس وقت، اور اسی وقت مدد کو پہنچ گئے کہ تم ہونے والے نبی ہو، تمہاری حفاظت کی جانی چاہیے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھاگنے لگے، دامن چھڑا کے بھاگے، تو کمرے تو سب بند تھے۔ اللہ رب العالمین نے بھی مدد فرمائی۔ جب آدمی زنا سے بچنے کا ارادہ کر لے تو اللہ رب العالمین مدد فرماتا ہے۔ تو جیسے ہی آپ بھاگ کے وہاں سے چلے، جس کمرے سے گزرتے جاتے تھے تالا خود بخود ٹوٹتا جاتا تھا اور دروازہ کھلتا جاتا تھا، چلے آئے اور حرام سے بچ گئے۔ حرام میں برکت نہیں ہے،
حلال میں برکت ہے۔ آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا کہ بزرگ ہیں، اسی پر عرض کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ۔ شادی کر لو، نکاح کرو، یہ حلال ہے، زنا مت کرو۔ اسی لیے 2 بیویوں کی اجازت ہے، تیسری بیوی کی بھی اجازت ہے، چوتھی کی بھی اجازت ہے۔ حرام مت کرو، حلال، زنا مت کرو۔ چنانچہ شیخ فرید الدین، یہ بڑے مشہور بزرگ گزرے ہیں، بعد میں ان کو لوگ کہنے لگے عطار۔ شیخ نام فرید الدین تھا، آپ مدرسے کے طالب علم تھے اور کتابیں وغیرہ لے کے روزانہ گزرا کرتے تھے بغداد میں۔ شہزادی نے آپ کو دیکھ لیا، بڑے خوبصورت تھے، نوجوان تھے، دارالعلوم میں پڑھتے تھے، حدیث کی کتابیں اور تفسیر وغیرہ، اور غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، تو کپڑے وپڑے ذرا ایسے ہی ہوتے تھے معمولی سے۔ روز وہاں سے گزرتے ہوئے جاتے تھے اپنے دارالعلوم میں۔ شہزادی نے دیکھ لیا تو شہزادی نے نوکروں سے پکڑ کے بلوا لیا۔ جب نوکر پکڑ کے لے آئے اوپر، شہزادی نے کہا کہ تم کیا غریب لوگ ہو، یہ ہو، تم کو کپڑوں کی ضرورت ہے، یہ ہے، میں تم کو کپڑے دیتی ہوں، میں یہ دیتی ہوں، چلو نہا لو، غسل کر لیے۔ یہ سمجھے کہ چلو ٹھیک ہے، شہزادی ہے، یہ بیچاری کچھ دے رہی ہے تو لے لو، کیا حرج ہے، ہدیہ ہے، تحفہ ہے، قبول کر لو۔ ہدیہ قبول کرنا کوئی حرج نہیں، سنت ہے، لے لیے۔ کیوں کہ نہا لو، غسل کر لو، کپڑے بدل لو یہیں آرام سے۔ آپ سادگی میں کچھ سمجھے نہیں کہ مقصد کیا ہے۔ جہاز میں جب غسل وغیرہ کر کے کپڑے وپڑے بدل کے جب آئے تو شہزادی نے ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ تم کو آج رات کو یہیں رہنا ہوگا، آج دن میں تم میرے پاس رہو گے، رات کو بھی میرے پاس رہو گے، میں تم کو اب جانے نہیں دوں گی۔ اس قسم کی باتیں، خرافات، بیہودہ لغویات، زنا اور حرام کی دعوت وہ دینے لگی، گناہ کی دعوت دینے لگی۔ شیخ فرید الدین فرماتے ہیں کہ میں سوچتا رہا کہ یہ زنا منہ کالا کرنا ہے، پھر میں کس منہ سے قیامت کے دن حاضر ہوں گا حرام کرنے کے بعد، اب کیا کروں؟ تو شہزادی سے کہا میں ابھی آتا ہوں، تو بیت الخلا میں چلے گئے، کہا میں ابھی آتا ہوں، ذرا ضروریات سے فارغ ہو کر بیت الخلا وغیرہ۔ اس زمانے میں وہاں بیت الخلا جو ہوتے تھے، یہ ڈرینیج سسٹم وغیرہ تھا نہیں، اب سے 800 سال پہلے، یہ تو سارا آپ سلسلہ شروع ہو تو کنویں جیسے بنتے تھے، اور ان کے چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں سڑک کے رستے پر ہوتی تھیں، اور وہ کنویں جیسے گہرے سے بنتے تھے، اسی کے اندر وہ غلاظت نجاست پڑتی رہتی تھی، اور ان کنووں کو 6 مہینے 8 مہینے پھر صفائی بھی ہوتی رہتی تھی۔ اس زمانے کا سسٹم تھا یہ۔ آپ وہاں گئے، ہم نے سوچا کہ ایک تو یہ ہے کہ زنا کر لی جائے، شہزادی کے ساتھ رہ جائے، عیش و عشرت کی جائے، تو یہ وقتی چیز ہے، قیامت کے لیے مرنا بہرحال ہے، اور مرنے کے بعد یہ سب حساب دینا ہوگا، وہاں منہ کالا ہوگا، دوزخ کی آگ میں جلنا ہوگا۔ تو یہ تھوڑے دن کا عیش ٹھیک ہے یا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانا ٹھیک ہے؟ فرید فیصلہ یہ ہے کہ عیش و عشرت یہ تھوڑے دن کی زندگی ہے، اصل زندگی وہی ہے جو آخرت کی ہے۔ آپ کود پڑے بیت الخلا میں، کود پڑے اندر، تو تمام نجاست اور غلاظت لگ گئی، اور وہاں سے وہ کھڑکی ہوتی تھی، اس سے نکل کے روڈ پر آ گئے اور اپنا بھاگ لیے۔ شہزادی بہرحال انتظار کرتی رہی کہ اب آتے ہیں بیت الخلا میں۔ اب یہ تمام ان کی تمام غلاظت، نجاست، گندگی، میلا سب لگا ہوا ہے، وہاں سے نکل کے آ گئے۔ تو جس گھر سے گزرتے تھے، ارے ان کہا بھائی یہ عطر کہاں سے لے کے آئے ہو، عطر کہاں سے لے کے آئے ہو، عطر کہاں سے لے کے آئے ہو؟ عطار مشہور ہو گئے، فرید الدین عطار مشہور ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زنا سے بچنے اور حرام سے بچنے کا یہ صلہ دیا کہ ان کے بدن میں خوشبو بس گئی، وہ نجاست جو تھی وہ خوشبو میں تبدیل ہو گئی۔ اللہ کی قدرت ہے یہ۔ اب شیخ فرید الدین عطار جہاں سے گزرتے تھے، بعد میں نہا لیے، دھو لیے، کپڑے بھی بدل لیے، لیکن جسم سے خوشبو آتی رہتی تھی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں صلہ دیا کہ تم حرام سے بچے، ہمارے خوف کی وجہ سے، ہمارے حکم کی وجہ سے۔ ہم نے کیونکہ کہا ہے کہ زنا حرام ہے تو تم زنا سے بچے، تو ہم تم کو دنیا میں یہ صلہ دیتے ہیں
کہ تمہارے بدن میں خوشبو آ گئی، اور ظاہر ہے مرنے کے بعد تو پھر اللہ رب العالمین بہت کچھ عطا فرماتا ہے، اس کے خزانہ غیب میں کوئی کمی نہیں تھی۔ حضرت یوسف بھی بچ کر وہاں سے نکل آئے، اور اس کے بعد تھوڑا سا واقعہ ابھی بہت سا ہے باقی۔ پھر کیا ہوا بھائیوں کے ساتھ، والد کے ساتھ، اور پھر کیا گزری، پھر جیل میں بھی حضرت یوسف رہے، وہ سارا واقعہ آگے آتا ہے انشاءاللہ۔ زندگی بخیر رہی تو کل عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، سب بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، سب بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروض ہیں ان کو بار قرض سے سبکدوش فرما، پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اور اے اللہ تیرے محبوب کی امت کے جتنے بھی مسلمان مرد و عورتیں اور بچے جوان قبرستانوں میں آرام کر رہے ہیں، قبرستانوں میں اے اللہ ان قبروں کو روشن فرما، قبروں کو منور فرما، ان سب کی مغفرت فرما، اپنے محبوب کی امت کی مغفرت فرما، اپنے محبوب کی امت کے تمام جتنے بھی گزرے ہوئے لوگ ہیں ان کے قبرستانوں میں ان کے قبروں پہ رحمت نازل فرما، اور ہم سب کی بھی مغفرت فرما، آمین یا رب العالمین۔ رمضان شریف کی برکتوں سے ہماری بھی مغفرت فرما، ہماری بھی خالی جھولیوں کو بھرپور فرما، اور جو بے اولاد ہے ان کو اولاد صالح عطا فرما، جو صاحب اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک اور سعادت مند بنا، جو حج و زیارت سے محروم ہیں ان کو حج و زیارت نصیب فرما، جو حاضر ہو چکے ہیں انہیں بار بار حاضری نصیب فرما، اپنے محبوب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے الہی ہوئے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا، پاکستان کی اور عالم اسلام کی حفاظت فرما، پاکستان کو دہشت گردوں سے نجات عطا فرما، اے اللہ پاکستان کو امن اور سکون کا گہوارہ بنا، اے اللہ عالم اسلام کو اور پاکستان کو اسلام کے دشمنوں سے، یہودیوں اور عیسائیوں اور نصرانیوں اور امریکنوں اور روسیوں اور ہندوؤں سے اور ان کی سازشوں سے پاکستان کی اور عالم اسلام کی حفاظت فرما، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مجاہدین جہاں جہاں اے اللہ کفر سے برسر پیکار ہے، اے اللہ ان مجاہدین کو کشمیر میں، بوزنیا میں، فلسطین میں، چیچنیا میں، صومالیہ میں، فلپین میں مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرما، مجاہدین کو فتح و نصرت عطا فرما، مجاہدین کو فتح و نصرت عطا فرما، اپنے محبوب کی امت کے مجاہدین کو فتح و نصرت عطا فرما۔ یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم، مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم، صلى الله على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه